بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وصیت نمبر 10، روزوں کی فضیلت۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے ایسے عمل کا حکم فرمائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ آپ نے فرمایا، تجھ پر روزے رکھنا ضروری ہے کیونکہ اس کے برابر کوئی عمل نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کسی اور عمل کا حکم دیجیے۔ آپ نے فرمایا، روزے کو لازم پکڑو کیونکہ اس کے برابر کوئی عمل نہیں ہے۔ میں نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی عمل بتائیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، تیرے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے کیونکہ اس کی مثل کوئی عمل نہیں ہے۔ اس حدیث مبارک کو امام نسائی نے اور امام ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں بیان کیا ہے۔ نسائی کی ایک روایت میں ہے کہ راوی کا بیان ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے ایسے عمل کا حکم کیجیے جس سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع بخشے۔ آپ نے فرمایا، تجھ پر روزے رکھنا ضروری ہے کیونکہ اس کی کوئی مثل نہیں ہے۔ امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں بیان کیا ہے کہ راوی نے کہا، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایسے عمل کا مجھے حکم فرمائیں جس سے اللہ تعالیٰ مجھے فائدہ عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا، تجھ پر روزے ضروری ہیں کیونکہ ان کی مثل نہیں ہے۔ راوی نے کہا کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں دھواں صرف اسی وقت دکھائی دیتا تھا جب ان کے ہاں مہمان آ جاتا تھا، یعنی وہ اکثر روزہ رکھا کرتے تھے۔ تکمیل فائدے کے لیے ہم ایک حدیث مبارک بیان کر رہے ہیں۔ 70 سال جہنم سے دور۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دن کی وجہ سے اس کے چہرے کو، یعنی اس کو جسم، جہنم سے 70 سال کے فاصلے تک دور کر دیتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔